السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آپ سب کو سمیناز ورلڈ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں میری ہر ویڈیو میں نیو کلیکشن دیکھتے ہیں، آپ کو پسند بھی آتی ہے، ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ بہت پسند بھی کرتے ہیں، یہ آپ لوگوں کا پیار ہے۔ تو دوستو، آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم آج ویڈنگ کلیکشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایک سے بڑھ کر ایک ڈریس ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھ بھی رہے ہیں، آپ ساتھ ساتھ دیکھتے بھی جائیں اور ہمیں بتائیں، ہمیں کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے ہمارے ڈریسز۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کلیکشن کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اسلامک میسیج بھی ہوتا ہے، تو ہمارا آج کا اسلامک میسیج ہے: ہر آزمائش کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیات صرف تسلی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے حالات آتے ہیں جب دل ٹوٹ جاتا ہے، دعائیں قبول ہوتے ہوتے نظر نہیں آتی، رزق کی فکر ہوتی ہے، بیماری آتی ہے، اپنے بدل جاتے ہیں، یا کوئی ایسا دکھ ملتا ہے جسے بیان کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے، لیکن ایک مومن جانتا ہے کہ اس کا رب اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری میں مبتلا کیا گیا، لیکن انہوں نے صبر نہیں چھوڑا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا بھی عطا فرمائی اور پہلے سے زیادہ نعمتیں بھی عطا کیں۔ تو دوستو، آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی مبارک زندگی سے ایک بہت بڑا سبق سیکھیں گے: ہر آزمائش کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ بچپن میں انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کہ ہمارے بیٹے کو بہت بڑا مقام عطا فرمائیں گے، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ لیکن بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد سے دور کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ انہیں بہانے سے ساتھ لے گئے اور ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ ذرا تصور کریں، ایک معصوم بچہ اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھوں تنہا کنویں میں چھوڑ دیا گیا، لیکن اللہ نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے قافلے والوں کو وہاں پہنچایا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور مصر لے جا کر انہیں فروخت کر دیا۔ ایک نبی کا بیٹا غلام بن گیا، مگر اللہ کی حکمت کام کر ہی رہی تھی۔ مصر میں انہیں عزت ملی، لیکن پھر ایک اور آزمائش آئی۔ ایک عورت نے انہیں گناہ کی طرف بلایا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ انہوں نے گناہ کے بجائے قید کو پسند کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بے قصور ہونے کے باوجود جیل بھیج دیے گئے۔ کئی سال قید میں رہے، لیکن انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا، بلکہ وہ جیل میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ پھر ایک دن مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہیں بتا سکا۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ علم عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے خواب کی صحیح تعبیر بتائی۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور انہیں عزت کے ساتھ
جیل سے نکالا۔ وقت بدلا اور وہی قیدی مصر کے خزانوں کے نگران بن گئے۔ جن لوگوں نے انہیں غلام سمجھا تھا وہی ان کی عزت کرنے لگے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب وہی بھائی جنہوں نے انہیں کنویں میں ڈالا تھا مدد مانگتے ان کے پاس آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ ہے ایک نبی کا کردار جو طاقت ملنے پر بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو دوستو، اگر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں نہ ڈالے جاتے تو شاید مصر تک نہ پہنچتے۔ اگر غلام نہ بنتے تو عزیز مصر کے گھر نہ آتے۔ اگر جیل نہ جاتے تو بادشاہ تک ان کی صلاحیت نہ پہنچتی۔ ہر آزمائش دراصل اللہ کے عظیم منصوبے کا حصہ تھی۔ تو دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اگر آج آپ پر بھی کسی کی آزمائش یا کسی بھی آزمائش سے آپ گزر رہے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو یاد کریں۔ اللہ آپ کے لیے بھی وہ راستہ بنا سکتا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی آزمائش کبھی بے مقصد نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی ختم ہو گئی، لیکن حقیقت میں اللہ ہمارے لیے ایک نئی شروعات تیار کر رہا ہوتا ہے۔ تو دوستو، سوچیں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک کے بعد ایک کتنی آزمائش برداشت کی۔ پہلے اپنے ہی بھائیوں کی جدائی، پھر کنویں کی تاریکی، اس کے بعد غلامی، پھر جھوٹا الزام، پھر کئی سال کی قید۔ اگر کوئی عام انسان ہوتا تو شاید مایوس ہو جاتا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھا۔ تو کیوں نہ دوستو ہم بھی اپنے اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ ساری مشکلوں سے نکالنے والی ذات ہے۔ دوستو، اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ سوچیں جب وہ قید میں تھے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بے قصور ہوں، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، بلکہ انہوں نے قید کو بھی اللہ کی رضا کے ساتھ قبول کیا اور وہاں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ یہی مومن کی پہچان ہے کہ حالات بدل جائیں مگر اس کا اللہ پر یقین نہیں بدلتا۔ جب اللہ نے انہیں عزت دی تو انہوں نے غرور نہیں کیا۔ جب بھائی ان کے سامنے جھکے تو انہوں نے انتقام نہیں لیا، بلکہ فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو دوستو، یہ الفاظ ہمیں معاف کرنا سکھاتے ہیں۔ بعض لوگ برسوں تک دل میں نفرت رکھتے ہیں، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے برسوں کی تکلیف کو ایک لمحے میں معاف کر دیا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی، برسوں کی جدائی ختم ہوئی، آنسو خوشی میں بدل گئے اور اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ دیر کر سکتا ہے لیکن اندھیر نہیں کرتا۔ اس کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں، چاہے ہمیں اس وقت سمجھ نہ آئے۔ تو دوستو، اگر آپ کو کسی نے دھوکہ دیا ہے، اگر آپ کے اپنے آپ کو چھوڑ گئے ہیں، اگر آپ پر جھوٹا الزام لگا ہے یا آپ برسوں سے کسی مشکل میں ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو یاد کریں۔ آج کی تکلیف آپ کی پوری کہانی نہیں بلکہ صرف ایک باب ہے۔ اللہ جب چاہے ایک لمحے میں حالات بدل سکتا ہے، اس لیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ جس رب نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، جیل سے عزت عطا کی اور جدائی کو خوشی میں بدل دیا، وہی رب آج بھی زندہ ہے، سننے والا ہے
اور اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام جیسا صبر، پاکیزگی، معافی کا جذبہ اور اپنے رب پر کامل بھروسہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، اس لیے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم صبر کریں، معاف کریں اور ہم کسی سے بدلہ نہ لیں، اور ہمیں اپنی زندگی کا ہر مشکل سے مشکل فیصلہ جو ہے وہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہم اللہ پر بھروسہ کریں، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ کبھی بھی زندگی میں ناکام نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارا رب ہی ہمیں سنبھالنے والا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو تم نہیں دیکھتے وہ میں دیکھتا ہوں، جو تم نہیں سنتے وہ میں سنتا ہوں۔ تو دوستو، اس بات پہ آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تمہاری خیر موجودگی کی باتوں کو بھی میں سنتا ہوں، جو تمہارے بارے میں کہتے ہیں، بولتے ہیں، اور تمہارے بارے میں جو کچھ ہوتا ہے میں وہ دیکھتا بھی ہوں اور سنتا بھی ہوں۔ تو پھر تو ہم لوگوں کو ڈرنا ہی نہیں چاہیے، پھر تو ہمیں اللہ پر اور زیادہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ جب اللہ ہماری اتنا ہم سے پیار کرتا ہے، اس لیے ہمیں اللہ پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ تو دوستو، آپ نے ہماری یہ کلیکشن دیکھی ہوگی، جو جتنی بھی میں نے ویڈنگ کلیکشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، یقیناً آپ لوگوں کو پسند بھی آئی ہوگی۔ تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں ساتھ۔ اور ہاں، آپ لوگوں نے اگر اپنا آرڈر پلیس کروانا ہو تو آپ لوگوں کے لیے ہم نے بایو میں اپنا لنک دیا ہوا ہے، آپ اپنا آرڈر پلیس کروا سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 3 پیس سوٹ ہیں، یہ نہایت ہی خوبصورت ترین ہے۔ جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ انشاءاللہ میری یہی کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کے لیے خوب سے خوب تر کلیکشن لے کر آؤں۔ اس لیے آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور سمیناز ورلڈ کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اور سمیناز ورلڈ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ لوگوں کے پاس ہماری نئی نوٹیفیکیشنز آ سکیں۔ تو دوستو، اب آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر کہوں گی کہ کامنٹ ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور سمیناز ورلڈ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہوں گی، اللہ